النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام قبلتین، ساقی کوثر، شاف محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین، معززات، موقرات، ماؤں، بہنوں، آپ الحمدللہ اہل حدیث کانفرنس کے اندر تشریف لائے ہیں. اپنے نقطہ نظر کو کلی واضح اور صاف کر لیجئے. یاد رکھیے، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے. اہل حدیث اس خالص دین کا نام ہے جو آسمان سے کائنات کے رب نے نازل کیا. یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث کے اسٹیج پر آپ کو برملا یہ جملہ ملے گا کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لیکن اس بات کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، آج دنیا کے اندر لوگوں کے دعوی محبت کے اندر کمی نہیں ہے. ہر انسان اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. ابھی کل ہی آپ نے دنیا کے اندر محبت کا ایک رنگ دیکھا. کعبہ کے رب کی قسم ہے، ایک مسلمان کا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے، ایک ایمان والے کا سینہ جل جاتا ہے جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پہ رب کے قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جب نبی علیہ السلام کی محبت کی آڑ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، جب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرز زندگی، ان کے اسوہ کو جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے وہ نیچا دکھایا جاتا ہے. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، لوگوں کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس انسان کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اللہ کی قسم جو ہے اہل الحدیث کا یہ ایمان ہے، ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اور محبت بھی خالی زبان کی حد تک نہیں ہے. اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس محبت کے لیے سب سے پہلے یہ انداز رکھا. او دنیا والوں، اگر محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو یاد رکھو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. لوگوں، میرا نبی جو ہے وہ تمہارے لیے کل کائنات سے، تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر کے تمہیں زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا ہونا چاہیے. میرا نبی تمہارے اوپر اور تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے. پھر میرے نبی علیہ السلام سے پوچھئے، آقا علیہ السلام ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ
ساتھ ہے. کہا عمر رضی اللہ عنہ یہ تو بتلا میرے ساتھ تیری محبت کا انداز کیسا ہے؟ کہنے لگا آقا کیا بتاؤں، احب لک من کل شیء، آقا کعبہ کے رب کی قسم ہے عمر ابن خطاب جو ہے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر کے آپ سے محبت اور پیار کرتا ہے، لیکن بہرحال انسان ہے الا نفسی، لیکن انسان ہونے کے ناطے بہرحال جو ہے اپنی جان تو انسان کو پیاری ہوتی ہی ہے، لیکن قربان جاؤں او ایمان والو، نبی علیہ السلام نے محبت کا انداز سمجھایا، محبت کا معیار دے کر کے امت کو محبت کا طریقہ سکھلایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یاد رکھنا یہ ایمان نہیں ہے. لوگوں سن لو، اگر نبی سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، آقا علیہ السلام سے پیار کا دعویٰ رکھتے ہو، نبی سے محبت کا دھم بھرتے ہو، تو ایمان والو نبی سے معیار سن لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں یاد رکھو تم میں سے کوئی انسان جو ہے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس انسان کو اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ کل کائنات سے زیادہ محبوب اور پیارا نہیں بن جاتا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، جس انسان کے اندر یہ محبت نہ ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ انسان جنت تو درکنار، اس انسان کو رب کی رحمت بھی نصیب نہیں ہو سکتی. ذرا پوچھئے یہ محبت کتنی عظیم ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آیا، سادہ سا آدمی، پینڈو عربی آدمی ہے. آقا علیہ السلام سے عرض کیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے اسی انسان پہ نظر ڈالی، یہ ایک سادہ سا دیہاتی عربی آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اطلعھا، سوال تو بہت بڑا لے کے آیا ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تیری تیاری کتنی ہے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کتنی کی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی چوڑی تیاری تو نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے غیر انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی پیار کرتا ہوں. یہ جملہ سننے کی دیر ہے. اور ایمان والو یہ جملہ کتنا قیمتی ہے، یہ محبت کتنی عظیم ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی ابشر، خوش ہو جا، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، مایا میرے پیارے یاد رکھ کہ قیامت کا دن ہوگا، تو دنیا کے اندر جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ انہی لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے گا. خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بات سنی، کہنے لگے لوگوں نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ سننے کی دیر ہے، اللہ کی قسم فما فرحنا من شیء ما فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے اللہ کی قسم ہے نبی علیہ السلام کی باتوں پہ پہلے بھی بڑی خوشی ہوا کرتی تھی، آج نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن کر کے اللہ کی قسم جتنی خوشی آج ہوئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمیں زندگی میں کبھی اتنی خوشی ہوئی ہی نہیں ہے. کہنے لگے وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کا یہ جملہ مجھے یہ بڑا پیارا لگا، آپ بڑا عظیم لگا. میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، وہ کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ دنیا میں جس سے پیار کرتا ہوگا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. کہنے لگے لوگوں سن لو، میں انس خادم رسول نبی علیہ السلام کا خادم، انی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر. کہنے لگے انس رضی اللہ عنہ لوگوں سن لو،
میں اللہ کے نبی سے بھی پیار کرتا ہوں، لوگوں میں صدیق اکبر سے بھی پیار کرتا ہوں، لوگوں میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پیار کرتا ہوں، لوگوں اور میں ارجو ان اکون معہم، میں رب سے امید کرتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، مجھے اللہ اس محبت کی برکت سے اللہ اپنے نبی کا، صدیق کا، فاروق کا رضی اللہ عنہ، اللہ مجھے ان کا ساتھ نصیب کر دے گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ عمل تو میرے کمزور ہیں لیکن اللہ اس محبت کی بدولت ان کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ لوگوں یاد رکھنا، جب تک یہ محبت نہ ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی قسم اگر جب تک نبی علیہ السلام سے یہ محبت نہ ہو اور محبت بھی اس انداز سے نہ ہو جو انداز رب نے قرآن میں دیا، جو انداز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، رب کعبہ کی قسم ہے یاد رکھ تیرے دین کے اندر، تیرے ایمان میں لذت اور مٹھاس نہیں آ سکتی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں سلاسن من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، اور لوگوں اگر ایمان کی لذت لینی ہے، اگر ایمان کے مزے لوٹنے ہیں، اگر ایمان تمہیں جو ہے وہ مزہ اور لذت دے، لوگوں پھر اپنے ایمان کا رنگ بدلو، اپنے ایمان میں یہ رنگ پیدا کرو۔ تیرے ایمان کی پہلی کڑی یہ ہو ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ لوگوں یاد رکھ، ایک طرف کل کائنات ہے، ایک طرف اللہ اس کا رسول ہے، تیری محبت کا رنگ یہ ہو کہ جو ہے پوری دنیا ٹھکرائی جا سکتی ہے لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی ہے۔ لوگوں یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر 8 چیزیں بیان کی ہیں۔ صرف اختصار کے ساتھ ان 8 چیزوں کی وضاحت کر کے بات کو ختم کروں گا کہ لوگوں خالی دعویٰ کھوکھڑے نعرے، آج ان نعروں کی کمی نہیں ہے کہ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ جناب جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ اس کا چہرہ اس کی بات کی تصدیق کرے، نہ اس کا کردار اس کی بات کی تصدیق کرے، نہ گھر کا ماحول اس کا ساتھ دے، نہ کاروبار کا رنگ جو ہے وہ اس نبی علیہ السلام کی محبت کی صداقت کو جو ہے وہ واضح کرے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ یاد رکھیے محبت صرف دعویٰ نہیں ہے، محبت ایک عمل اور کردار ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں 8 چیزیں ذکر کر کے نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر یہ 8 چیزیں سمجھ لیجئے، اپنی محبت کا جائزہ لیجئے۔ دعویٰ تو محبت کا ہے، میرا عمل، کردار، نظریہ، عقیدہ کیا ہے؟ کائنات کے رب نے وہ 8 چیزیں بیان کی، فرمایا ایمان والو کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اور لوگوں ان کان آباؤکم، اور کلمہ پڑھنے والوں، نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اپنے ماں باپ، و ابناؤکم، اپنے بیٹے، اپنی اولاد، و اخوانکم، اپنے بہن بھائی، و ازواجکم، خامد کو بیوی، بیوی کو خامد، و عشیرتکم، اپنا قوم قبیلہ شریکہ، و اموال اقترفتموها، اپنا مال و دولت، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہ اپنا کاروبار، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اگر تیرا کوٹھی بنگلہ جو ہے احب الیکم، یہ تجھے زیادہ پیارا ہے، من اللہ ہے، اللہ سے، ورسول ہی، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن قربان کر دینے سے۔ پھر تو نعرے لگا، پھر تو محبت کے دعوے کر، پھر تو میلاد منا، پھر تو دنیا میں جشن کر۔ فتربصوا، اللہ کو تیرے اسلام کی، تیرے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ،
پھر انتظار کر کب رب کے عذاب کا کوڑا برسے اور کائنات کا رب تجھے نشان عبرت بنا دے۔ میرے بھائیوں، اگر الفاظ کے اندر یہ محبت کا معیار سمجھ نہیں آیا، ذرا سیرت میں چلیے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ان 8 چیزوں پہ توجہ کیجئے۔ میاں لوگوں، مجھ سے پہلے مولانا سیف اللہ ملتانی حافظہ اللہ بھی یہی بات سمجھا رہے تھے، اور لوگوں جو معیار صحابی کا وہی معیار وہابی کا تھا۔ صرف اسی بات کو اسی رنگ میں سیرت کے انداز میں سمجھیے۔ ما ان کان آباؤکم، لوگوں اگر تمہیں اپنے ماں باپ اللہ سے، اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، پھر مت سمجھ کہ تیرا دعویٰ محبت سچا ہے، اللہ کو تیری ایسی جھوٹی محبت کی ضرورت۔ یا اللہ کہنا کیا ہے؟ میں آؤ دیکھو میرے نبی کے یاروں کو، اگر بات کروں ماں کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے کوئی شک نہیں ہے رب نے باپ سے 3 گنا زیادہ حق ماں کا رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام ان الجنت تحت اقدام الامہات، رب نے مقام بڑھا دیا ہے، لیکن قربان جاؤں جب ایک طرف اللہ کے رسول ہو، ایک طرف ماں ہو، اب پتہ چلے گا تیرا اسلام کہاں ہے، تیرا ایمان کہاں ہے، تیری نبی سے محبت اور پیار کہاں ہے۔ اگر نہ سمجھ آئے میرے نبی کے صحابہ پہ آ اور پوچھ، سیدنا سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہے، سیدنا سعد ابن وقاص ہے اور مسلمان ہو گئے، نبی علیہ السلام کا صحابی بنا، لیکن ماں اس دین پہ نہیں ہے۔ ایمان والوں معیار محبت کو سمجھیے۔ کہا ماں ہے، اپنے بال کھلے چھوڑے، دنیا جانتی ہے کہ سعد ماں کے ساتھ جو ہے سب سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، دنیا سعد کو ماں کا پیارا لاڈلا مانتی ہے۔ آج امتحان ہے سعد کے ایمان کا، ماں نے بال چھوڑ دیے اور مکے کی چلچلاتی دھوپ ہے، سر میں تیل ڈالا اور کھانے پینے کا بائیکاٹ کیا، کہنے لگی سعد اب تیرے پاس 2 رستے ہیں، یا ماں بچا لے یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ لے۔ اگر ماں چاہیے تو نبی محمد کا دامن چھوڑ دے، اگر نبی چاہیے تو پھر یاد رکھ پوری دنیا کہے گی کہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے، سعد نے اپنے دین کی خاطر ماں کو مار ڈالا ہے۔ سعد نے بڑا زور لگایا، بڑی منتیں کی، بڑے ترلے کیے، زبردستی منہ کھول کے ماں کے منہ میں کھانا ڈالا، ماں کو سمجھایا۔ جب ماں کی ضد جو ہے وہ عروج پہ چلی گئی، دنیا والوں کو سمجھا دیا، ماں سے کہا ماں کعبہ کے رب کی قسم ہے تو ایک ماں ہے، اللہ کی قسم تیرے جیسی سینکڑوں مائیں ہو، میں ایک ایک کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کانا آباؤکم، اگر بات کروں باپ کی، اور ایمان والو میرے تیرے دین کے کام چلے گئے اور چہرے سے داڑھی گئی، مسجد سے نماز گئی، مولوی جی گالتے ٹھیک ہے کرنی تے چاہی دیئے، اونا ماں جی نے کیا سی لے پوت آ بیہ جے تم میری نہ منی تو میں بھی تینوں بتی دھارا نہیں بخشنی آئی۔ مجھے کہا مولوی جی گالتے ٹھیک ہے میں کی کرا، ہن ماں نے آکھیا ہے میں تینوں بتی دھارا نہیں بخشنیاں۔ مجھے ایک جھوٹے جھولے نے اور ماں کے ایک جملے نے مجھے مسجد سے روک دیا، میرے چہرے سے سنت اڑا دی، مجھے دین سے دور کر دیا۔ ایمان سے بتا کہاں گیا دعویٰ محبت؟ اور کبھی سعد رضی اللہ عنہ کو دے، اگر نہ سمجھ آئے ان کانا آباؤکم۔ ایک اور منظر دیکھ، ایک غزوہ ہے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ پانی بھر رہے، مہاجر بھی ہیں انصار بھی ہیں، لڑائی ہو گئی، شیطان کا داؤ لگا، نبی علیہ السلام کو پتا چلا صلح ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن دنیا کا پلیت ترین انسان، کمینہ انسان، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو پتا چلا
وہ کمینہ کہنے لگا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں، ہم ذلیلوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ سیدنا عمر کو پتا چلا رضی اللہ عنہ، کہنے لگے آقا اجازت دیجئے میں اس کمینے کی گردن اتار دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے عمر دا ہو، عمر چھوڑ دے، لوگ کیا کہیں گے؟ ان محمدن یقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو قتل کرتا ہے۔ بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی ہے، یہ نکلا قربان جاؤں اس ایمان والے صحابی میں، ایمان والوں محبت کا رنگ دیکھ۔ اسی عبداللہ کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ مغلط صحابی ہے، تلوار لی، مدینے کے رستے پہ کھڑا ہو گیا، اٹھاؤ جامع ترمذی کتاب التفسیر کو، مدینے کے رستے پہ کھڑا ہوا، تلوار کی نوک لیک لگائی، اپنے باپ کی طرح تلوار سیدھی کی ہے اور کہنے لگا ابا جان یاد رکھیے آپ مدینے میں نہیں جا سکتے، آپ اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تقر انک الذلیل وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم هو العزیز۔ میں شدائی ہوں نبی محمد کا، میں وفادار ہوں محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے میرے نبی کے یاروں کو میرے نبی کے بارے میں تبرہ کیا ہے، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا میں آپ کو مدینے میں جانے دوں۔ یہ باپ ہے، روکنے والا بیٹا ہے۔ تو روک کے کہا ابا جی یہاں بولیے، اعلان کیجئے، یہاں لوگوں کو بتلائیے کیا کہلانا ہے۔ بیٹا کہلانے والا، باپ کہنے والا، کہا یہاں کہیے انک الذلیل، کہ عبداللہ کا بیٹا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نبی محمد کا گستاخ صلی اللہ علیہ وسلم مایا یہ ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والا ہے۔ یہ اعلان کریں گے، یہ اقرار کریں گے، یہ اعتراف کریں گے تو مدینے میں جانے دوں گا، ورنہ کعبہ کے رب کے سب مدینے میں داخل بھی انکان آباؤکم وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور بیٹوں کے لیے غیروں کے در پہ سجدے ٹیکنے والوں، اور بیٹوں کے مستقبل کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دینے والوں، اور دن رات محنتیں کر کے دو بیٹوں کی دنیا بنانے والوں، یہ بیٹے ذرا سیکھو تو صحیح۔ جنگ بدر ہوئی، محبت کا رنگ دیکھنا، ایسے رب نے معیار نہیں رکھو، ایسے صحابہ محمد کو معیار قرار نہیں دیا۔ بدر کی جنگ ختم ہوئی، وَأَبْنَاؤُكُمْ، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے بابا سے تذکرہ ہونے لگا بدر کا، کہنے لگے بابا جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی میری تلوار تھی، میری تلوار کی کاٹ کے نیچے میرا باپ صدیق تھا، بیٹا تھا، تلوار کو روک گیا کہ میں تلوار چلاؤں گا تو میری کاٹ کے نیچے میرا باپ آئے گا۔ بابا باپ کی محبت نے جوش مارا، میں نے تلوار کو روک لیا۔ قربان جاؤ صدیق رضی اللہ تیرے ایمان پہ، تیری محبت پہ۔ اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو، سیدنا ابوبکر بولے رضی اللہ عنہ، فرمانے لگے عبد الرحمن سن لے، تیری تلوار کے نیچے تیرا باپ صدیق آیا، تو نے تلوار کو روک لیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے تلوار صدیق کی ہوتی، میری تلوار کے نیچے عبد الرحمن آ جاتا، اللہ کی قسم تلوار نہ روکتا، اس لیے نہ روکتا کہ تلوار کے نیچے بیٹا آیا ہے، اور اس لیے چلا کے کاٹ دیتا کہ میری تلوار کے نیچے محمد رسول اللہ کا دشمن آیا ہے صلی اللہ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کہندے یار یاراں دے بازو ہوندے، بھرا بھراواں دے، کہندا مولوی جی کی کریے پھر بھرا جو ہوئے، گل ٹھیک ہے ہر میرا شریک ہے، کل بچے دے رشتے نہیں کرنے، اور بہن بھائیوں کی خاطر اپنے دین کا سودا کرنے والوں، آؤ ذرا محبت کا رنگ دیکھو۔
بدر کی جنگ ختم ہو گئی ہے، میدان میں جو ہے قیدی باندھے جا رہے ہیں، ایک صحابی ایک دشمن کو باندھ رہا ہے، کہا ایک آواز دینے والا آواز دے کے کہتا ہے او بازو باندھنے والے، اس کی مشکل ذرا مضبوطی سے باندھنا، اس کے بازو ذرا مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، فدیہ بڑا ملے گا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا یہ کون ہے، دیکھا یہ میرا سگا بھائی، یہ میرا حقیقی بھائی، میرا ماں جایا بھائی مصعب بن عمیر، وہ شہزادہ جنت، اور جسی کو رب نے دنیا سے لے کے گیا، اللہ کی قسم مصعب کا جب دنیا سے گیا کفن کے لیے ایک چادر ہے، عبد الرحمن یاد کر کے رو رہا ہے، کہتا اللہ کی قسم ہم میں سب سے کامیاب گیا تو مصعب بن عمیر گیا، اللہ کی قسم کفن کی ایک چادر ہے، اگر چہرے پہ دیتے تھے مصعب کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، مصعب کے پاؤں پہ ڈالتے تھے چہرہ ننگا ہو جایا کرتا تھا، کہنے پر جو ہے چہرے پہ چادر دے کے اور پاؤں پہ گھاس رکھ کے یہ مکے کا شہزادہ جو ہے یہ قبر کے اندر اتار دیا گیا۔ وہ مصعب بن عمیر کہنے لگا اور بازو باندھنے والے اس کی مشکیں مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، فدیہ بڑا ملے گا۔ وہ دشمن، وہ قیدی، وہ جسے باندھا جا رہا ہے، پلٹا، نظر اٹھا کے دیکھا، کون؟ کہا مصعب تو میرا بھائی، قربان جاؤں مصعب تیرے ایمان پہ، اور ایمان والو، اور رب کیوں نہ کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی۔ کہنے لگے زبان کو بند کر لے، اپنی بکواس بند کر لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے بازو باندھ رہا ہے۔ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، لوگو محبت کے نعرے لگاتے ہیں، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں صدقے میں باری یا رسول اللہ، گل من دی باری آئی میں گھر چلا یا رسول اللہ۔ یہ جھوٹی محبت کے دعوے، یہ کھوکھلے نعرے، یہ دنیا کے مصنوعی طریقے، اللہ کا یہ محبت نہیں۔ آدھرا معیار کا رنگ دیکھ، مَا وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور بیویوں والو، او خاندان، اپنی بیویوں کا رنگ دیکھو، خواہ بیویوں اپنے خاندوں کا رنگ دیکھو، نبی علیہ السلام کی محبت کا معیار دیکھو۔ قربان جاؤں ماں ام سلیم بنت ملحان، خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو خامد قتل ہو گیا۔ جب نبی علیہ السلام مدینے آئے لوگ تحفے پیش کر رہے ہیں، ماں ام سلیم کے بعد دینے کو کچھ نہیں ہے، 8 سال کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، وہی کل دنیا کو لساسا ہے، لا کے بارگاہ نبی میں کھڑا کر دیا، کہا آقا لوگوں نے تحفے دیے ہیں، ام سلیم کے بعد دینے کو کچھ نہیں ہے، آقا میری زندگی کو اثاثہ میرا انس ہے، آقا اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ قربان جاؤں ماں ام سلیم کے ایمان پہ، اور دنیا والوں اور بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرنے والوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ بھی دیکھنا۔ ماں ام سلیم بیوہ ہو گئی، سیدنا طلحہ رضی اللہ، سیدنا طلحہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، مالدار، مکے کا بڑا زمیندار، تاجر، پیسے والا، پتا چلا ام سلیم جو ہے بیوہ ہو گئی ہے، جوان بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، پیغام بھیجا، اور ابھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کہنے لگا ام سلیم اتنا سونا دوں گا، تیرا حق میں اتنا سونا رکھوں گا، مجھ سے شادی کر لے، تجھے اتنا سونا تول کے دوں گا۔ ایمان والو، ایک شادی کے لیے لوگ داڑھی منا چھڑ دینے، مولوی جی تانے پتا کہ شادی کو نہیں ہوئی، جے داڑھی رکھ لی نا تے سارے نے کہنا لائے تو منڈا بھابی ہے، لائے تو صوفی ہے، لائے تو چٹے آئے نے، لے مولوی جی تانے پتا پھر ایک ہی تے ویاہ ہونا ہوندا ہے،
یہ داڑھی رکھ لی تھی وہ بھی نہیں ہونا. جو ہے صرف شادی کے لیے. اللہ کی قسم اگر داڑھی جو ہے وہ شادی میں رکاوٹ ہوتی مولوی سارے رنڈے مر جاتے ہیں. کیوں جی؟ تو الحمدللہ مولویوں کو اللہ کی رحمت نہ چار جو مولویوں کو اللہ کی رحمت نہ مولوی جی داڑھی کس لیے؟ کسی نے بیوی کے لیے. وہ مولوی جی تمہیں پتا ایک ایک کہہ گئی ہے وہ بچاری کہندی بھی لا ہوں تو داڑھی رکھ لیے ہوں وہ تو بھی لا دا چٹے آؤ گے لوگ کہوں گے لا تیرا بندہ بابا ہے. وہ مولوی جی ویکھو نا پھر ایک بیوی ہے پھر آخر ہوں انہوں تو ناراض نہیں کر سکتا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. ماں میں ماں جو ہے سلیم نے انکار کیا. کہا ابو طلحہ مجھے تیرا نکاح منظور نہیں ہے تیرا رشتہ منظور نہیں ہے. کہا سلیم سوچ لے تیرا حق میں دگنا کر دیتا ہوں اور جتنا سونا کہا ہے اس سے ڈبل سونا دے دیتا ہوں مجھ سے شادی کر لے. کہا نہیں منظور ہے. کہا اور بڑھا دیتا ہوں. کہا نہیں منظور ہے. کہا سلیم وجہ تو بتا. آخر اتنا بڑا سونا ہے اور اتنا وزن سونے کا اور اتنی خطیر رقم سونے کی سلیم تیری زبان پہ انکار کیوں ہے؟ ایمان والوں محبت کا رنگ دیکھنا. قربان جاؤں ماں سلیم تیرے ایمان پہ. کہا ابو طلحہ تیرا سونا تجھے مبارک ہو مجھے تیرے سونے کی ضرورت نہیں ہے. سلیم تجھ سے شادی کر لے گی. سلیم کی ایک شرط ہے تو کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جا. اللہ کی قسم سلیم تیرے اسلام کو اپنا حق مہر بنا لے گی. مایا تیرے اسلام کو تیرے کلمہ پڑھنے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کو اپنا حق مہر بنا لوں گی. تیرے سونے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے. وَأَزْوَاجُكُمْ ہائے قربان جاؤں. خامد کے لیے انتخاب دیکھ. ہمارے یہاں ہوتا ہے منڈا کردہ کیے منڈا رنگ کے ہو جائے. اگر آ جائے یورپ تو سارے اختیارات بڑھ جائے سارے امتیازات بھول جائے. کبھی نہیں پوچھتا منڈے نے ترجمہ پڑھے ہے منڈا نمازی ہے. کعبہ کے رب کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں دعوت کے لیے گئے. صحابی پانی لینے گیا ہے واپس آئے پوچھا غلام نہیں ہے؟ کہا آقا غلام نہیں ہے. کہا اچھا ہمارے پاس غلام آئے گا تو آنا ہم تجھے غلام دے دیں گے. کچھ دن گزرے نبی علیہ السلام کے پاس غلام آ گئے اور بیٹیوں کے رشتے کرنے والوں اور بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرنے والوں اور پیسہ دیکھتے ہو اور دولت دیکھنے والوں اور کوٹھی بنگلہ مکان دیکھنے والوں اور گاڑیاں کاروبار دیکھنے والوں اور گرین کارڈ دیکھنے والوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اللہ بیٹیوں کے لیے رشتہ کیسا ہونا چاہیے. آئے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے یہ دو غلام ہیں ایک ترائیت ہما شیدہ دیکھ ان دو میں سے جو پسند ہے لے جا. کہنے لگا کہا میں پسند کروں گا. اختار لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اختیار پسند کر دیجئے. قربان جاؤ ایمان والو اور مسلمانوں اور اہل حدیث کانفرنس بھی آنے والوں آقا علیہ السلام کی پسند دیکھنا اپنے گھر کا ماحول بھی دیکھنا. دو غلام ہیں صحابی کو کہا جو چاہتا لے جا. کہنے لگا نہیں آقا اختار لی آپ منتخب کر دیجئے آپ کی پسند میری پسند ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اختر حاضا اس غلام کو لے جا. اس نے کرنا کیا ہے؟ اس نے باغ کو پانی دینا ہے اس نے گوڈی کرنی ہے اور اس نے کھجوریں اتارنی ہے پانی بھر کے لانا ہے. کہا اس کو لے جا. دلیل وجہ کیا ہے؟ آقا آپ کی پسند کا معیار کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے میں پیارے لے جا رأیتہ یصلی میں نے دیکھا یہ نماز پڑھتا میں نے دیکھا یہ نمازی ہے. وازواجکم وعشیرتکم اور اگر تمہیں قوم قبیلہ اپنا شریکہ زیادہ پیارا ہے اللہ سے اللہ کے رسول سے تو یاد رکھو فتح رباسو پھر اللہ کو جھوٹی محبت کی ضرورت کب شریکہ آتا ہے. شادی دیکھ کسی بھابی کی ہو
دیوبندی کی ہو، بریلوی کی ہو، بینڈ باجا، ننگی عورتیں، ننگے منہ عورتیں، نیبریا لباس، کون سی خرافات ہے؟ ڈیک بجے گا، بینڈ باجا بجے گا، مہندی نکلے گی، غیرت کا جنازہ نکلے گا، اور اوپر سے گانا چلے گا کہنا مہندی تا سجدی جے نچے منڈے دی۔ شادی کس کی ہے؟ محب رسول کی۔ شادی کن کی ہے؟ عاشق رسول کی، جو ماں کو بازار میں نچانے والا کہنا کہو اللہ کے بندے تو مسلمان، مولوی جی گل تے ٹھیک ہے، وہ کی کریے، وہ نہ منڈی والے ہے ہی بڑے چول نے، وہ نہ کنجرا کیا جے بینڈ نہ آیا اچھا برات موڑ کے لے جانی، اچھا جنازے تے آئے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتا، تجھے نبی چاہیے کہ تجھے ایسے ظالم رشتہ دار چاہیے؟ ایمان سے مولوی جی گل تو ٹھیک ہے، منڈا تے اپنا ہی ہے، وہ منڈے کھنڈے ہو رولے نے پھر کی کریے، وہ سارا کچھ کرنا ہی پیندا، پھر منڈے کھنڈے جو ہے یہ دیندار غیرت سے آ رہی، یہ دیندار محبت سے آ رہی، ٹھپا اس پہ لیبل دین کا ہے لیکن غیرت سے آ رہی ہے، یہ شریکے کا پجاری ہے۔ ذرا اس شریکے والے کو پوچھ، وہ ایک طرح تیرا شریکہ ہے، ایک طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی قسم اگر شریکے کی محبت جو ہے وہ تیرے نبی سے تجھے بڑھ کے ہے، اللہ کی قسم اللہ کو ایسا بھی اسلام گوارا۔ ایک مثال دے کے بعد سمجھاتا ہوں۔ ابو طالب ہے، کون ہے ابو طالب؟ 42 سالہ رفاقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس اختار انشاءاللہ 42 سالہ رفاقت، 8 سال کی عمر اب دادا دنیا سے چلا گیا، چچا کے ساتھ کندھا بھی جوڑا، 50 سال عمر ہو گئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، 42 سال چاچا نے شفقت کی، پالا، چچا نے دشمنوں کے مقابلے میں دیوار بن کے دفاع کیا، ہر بڑے وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں چچا سامنے کھڑا ہو کے اپنے بھتیجے کے لیے دیوار بن گیا۔ آج آخری وقت ہے، اٹھاؤ صحیح بخاری صحیح مسلم کو۔ نبی علیہ السلام سے بڑا پیار ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا چچا کے اہل محات ہے، اور شریک برادری کو پوجنے والوں، شریک برادری خاطر اسلام کو داؤ پہ لگانے والوں، ذرا ابو طالب کو بھی دیکھ لینا۔ نبی کا چچا 42 سالہ رفاقت ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، عبداللہ بن ابو امیہ بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ادھر نبی علیہ السلام تشریف آلائے۔ آقا علیہ السلام نے کہا یا امی کل کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں رب کے ہاں دلیل پیش کروں گا۔ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ میرا چچا ایمان پہ مرا تھا، احاج لک بہا عند اللہ، چچا میں رب کے ہاں دلیل پیش کروں گا۔ عبداللہ بن ابو امیہ بولا، ابو جہل کہنے لگا عبد المطلب اترغب ام ملت عبد المطلب، ابو طالب دیکھ لینا کہیں بڑوں کا دین چھوڑ نہ دینا، ابو طالب دیکھ لینا کہیں بھتیجے کے پیچھے نہ لگ جانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا امی کل کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے ہاں دلیل پیش کروں گا۔ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ عبداللہ بن ابو امیہ، ابو جہل پھر کہتا ہے دیکھ لینا بھتیجے کے پیچھے نہ لگ جانا، ترغب ملت عبد المطلب، باپ دادا بڑوں کا دین چھوڑ نہ دینا، یہی تکرار ہے۔ اور آخری جملہ ابو طالب نے ایک جملہ کہا، اور شریکے کی خاطر بینڈ بجانے والوں، اور شریکے کی خاطر جو ہے اپنی غمی خوشی کے رنگ بدلنے والوں، اور مولوی جی ابا مر گیا، میں ماننا ہے تے کل غلط نے چاڑیا غلط ہے، او کی کریے لوکاں نال گلاں بڑیاں کرنیاں، لے سر جنی کنجر نے پیو دا کھادا ہے، مرن لگا سی جے کہ دیگ لا چھڑدا تے مولوی جی پھر کی کریے، کرنا پیندا۔ پھر شریکہ جو ہویا تے شریک نے چھڑنا پھر بھی کوئی نہیں، وہ جن نے یہ گلاں کرنی ہے نا انہیں یہ بھی کہنا کنجر نے سر زندگی کھلا کھادا ہی، مرن لگا چ 2 بوٹیاں پا لیندا، تو بوٹیاں پا کے چھڑنا پھر بھی کوئی نہیں، شریک نے چھڑنا پھر بھی کوئی نہیں۔
کہ مولوی جی ماننا ہے تو رسم ہی ہے پر ہن کی کریے پھر شریقہ جو ہویا اج کل ساڈے بھابیاں بھی کہیں نا بڑا چور جا رستہ لبیا ہوا ہے جدوں کو مر جائے نا ہن ویکھیا جے کل کیتے لوکاں نے کہنا اوئے یہ تو اس ٹبر چوں تے جے قرآن خوانی کیتی اوئے یہ تو اس ٹبر چوں یہ دوجے ملیوں کہندا ہن پھر کوئی جگاڑ لاؤ کوئی سوتر لاؤ سپ بھی مر جے سوٹا ہی باجے ہن شریکے نوں کھوانا بھی تے ہے کہندا کوئی ویکھو کوئی سریلا یا مولوی تے آپا اداں کر دے درس کرا لینے کی ہے حافظ سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں مولوی بھی راضی حافظ جی بھی راضی شریکہ بھی راضی کل بھی نہیں ہوئے قرآن خوانی بھی نہیں ہوئی کھادا پیتا بھی گیا نالے کم بھی سر گیا تے نالے شریکہ بھی بچ گیا شریکے کے لیے اور دین سے داؤ لگانے والوں اور اللہ کے دین سے مذاق کرنے والوں ابو طالب نے جملہ کیا کہا تھا کہنے لگا بیٹا بات تو بہت اچھی کہہ رہا ہے بیٹا دین تو تیرا بہت اچھا ہے بیٹا دیکھ لولا ان تو ایرانی قریش لاقررت بها عینیک صحیح مسلم کتاب الایمان ہے ابو طالب کے الفاظ اٹھا صحیح مسلم کتاب الایمان تجھے اپنے ایمان میں روشنی پیدا ہو کہنے لگا بیٹا باتیں تیری بہت اچھی ہیں بیٹا باتیں تو بہت عمدہ کر رہا ہے لیکن دیکھ ڈر پتا کیا ہے پتر لولا ان تو ایرانی قریشن بیٹا اگر یہ ڈرنا نہ ہوتا مجھے قریشی آوازیں کسیں گے مجھے قریشی تانے دیں گے اور مجھے قریشی باتیں کریں گے مجھے قریشی آوازیں کسیں گے بیٹا اگر ان کی باتوں کا اور ان کے تانوں کا ڈر نہ ہوتا بیٹا کلمہ پڑھ کے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ شریکے میں ناک نہیں رہتی شریکے میں عزت نہیں رہتی لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے لوگ میرے بارے میں کیا ذہن رکھیں گے اور ویکھو نا مولوی جی گل تے ٹھیک ہے پر ویکھو لوگ ناراض تے نہیں نہ کر سکتے پھر آخر سارا کچھ رکھنا پیندا ہے پھر سارے گھر رکھنے پیندے نے اور مولوی جی سارا ویکھو نا تسی مسجد تے بیٹھے تانوں کی پتہ ہے اور مولوی سارا کچھ ویکھنا پیندا ابو طالب کو بھی دیکھنا پڑ رہا تھا جس نے کہا تھا لولا ان تو ایرانی قریشن کہنے لگا بیٹا اگر یہ ڈرنا نہ ہوتا قریشی مجھے تانے دیں گے آوازیں کسیں گے اور مجھ پہ آوازیں لگائیں گے بیٹا کلمہ پڑھ کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ اور شریکے میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے کلمے کا انکار کر دیا ایمان والو ذرا سوچو تو صحیح میرا تیرا ایمان کہاں کھڑا ہے تیری میری شادی تیری میری خوشی تیری میری غمی تیرے میرے گھر کا ماحول ہم نے بیویوں کا پردہ اٹھا مولوی جی دیکھو کیوں چکیا اور مولوی جی کی کریے وہ پھر نہ تانوں پتا بھن بھرا سارے اداں دے نے نا وہ پھر چاچی دے منڈے بھی ہوندے پھپھی دے بھی ہوندے نے وہ کہندے اللہ ساڈے منڈے بہتے بدماش نے انہاں تو پردہ کیتا ہے وہ مولوی جی بغیرت ہی ہو سکنا پر پردہ تو نہیں کرا سکدا کیوں جی ہم ویکھو نا پھپھی کہے گی میرے منڈے بدماش نے مجھے ایمان سے بتا پوری دنیا میں سب سے غیرت مند گھرانہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پاکیزہ عورتیں امام میں تیری ماں تیری میری روحانی مائیں ازواج مطہرات ہیں قربان جاؤں امام الانبیاء پہ غیرت پہ کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں تیری میری روحانی مائیں ہیں نبینا صحابی عبداللہ ابن مختوم ہے جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا میری بیویوں کے چہرے پہ پردہ نہیں ہے پوچھا اللہ کی بدیوں تم نے پردہ کیوں نہیں کیا کہا آقا ضرورت محسوس نہیں کی انہو آما وہ آنے والا تو نبینا تھا اس لیے پردہ نہیں کیا او ایمان والو او پھپھی کے بیٹوں کی خاطر او بے اپنی غیرت کا جنازہ نکالنے والو او بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے اپنی بیٹیوں کی عزت کو برباد کرنے والو ایمان سے سوچ بیٹی کا بیوی کا پردہ اتارنے والو ایمان سے بتا تو نبی سے محبت کا دعوے دار ہے نبی نے نبینا صحابی سے دیکھا او بیوی نے پردہ نہیں کیا پوچھا کیوں نہیں کیا کہنے لگے آقا انہو آما کہنے لگے آقا وہ تو نبینا تھا فرمایا آفا امیوانے انتما اللہستما تم سرانے مجھے اتنا تو بتا دے وہ آنے والا نبینا تھا اور تو نبینی نہیں تھی اللہ نے تم کو تو آنکھیں دے رکھی تھی اور نبی تو نبینے صحابی سے بھی اور گوارا نہ کرے کہ نبی کی بیویاں بے پردہ ہوں ایمان سے بتا تیرا شریکہ تیرا برادری ایمان سے بتا کیا ان کی عزت تقدس نبی سے بڑھ کر کے وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
ہائے مال، مال ہے رنگ لاتا ہے، یہ مال میں وہ مواد ایک طرف تم ہوا، ایک تیری دنیا کی سج دج، تیرا مال، تیری گاڑی، تیرا کوٹھی بنگلہ، یہ تیری سج دج۔ اللہ کی قسم یاد رکھ، اگر تجھے اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، مال آیا داڑھی کٹی گئی، مال آیا مسجد چلی گئی، مال آیا رسم و رواج آئے، شادی بیاہ کے رنگ بدلے، دوستی تعلقات بدلے، بزنس مین بنا، کعبہ کے رب قسم دعا کر اللہ تیرا ایمان بچا لے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ تیری کوٹھی بنگلہ مکان، یہ تیرا کاروبار تیری بزنس نہ لے جائے، ورنہ پوچھ ہرقل بادشاہ سے یہ دولت ایمان کیسے لے کے جاتی ہے۔ وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تیرا مال و دولت جو جمع کر کے رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ تیرا بینک بیلنس، یہ تیرا کوٹھی بنگلہ مکان، یہ دنیا کی چدراہٹ، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تجھے اللہ اس کے سے زیادہ پیاری ہے، اللہ کو تیری ایسی محبت کی ضرورت۔ آخری بات ہے، بات کو واضح کرنا، یہ تینوں کا تعلق دولت سے ہے، بس آخری بات ہے، 15 منٹ اور انشاءاللہ۔ ہرقل بادشاہ ہے اور نبی علیہ السلام کا خط آ گیا، اب اس نے پوچھا، بڑا لمبا مکالمہ صحیح بخاری کے اندر، کہا لاؤ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ملنے والا جو مجھے حالات بتائے۔ پورا لمبا مکالمہ ہے، پوری تصدیق کر لی، اب سمجھ آ گئی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی رسول ہیں۔ ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تسلی ہو گئی، لوگوں کو جمع کر لیا، کہنے لگا میرے درباریوں، یہ حکومت ہے، یہ کرسی والا ہے، اور کرسی کے لیے دنیا کے رنگ دیکھو، یہ کرسی والا ہے۔ کہنے لگا حَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ، اور کو کامیابی چاہتے ہو، کوئی عزت ہدایت چاہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم لو لقیتو لتجشمتو، اللہ کی قسم اگر میری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، کعبہ کے رب کی قسم میں بڑی گرم جوشی سے ملوں گا، والا غسل تو قدمئی ہے، میری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں پاؤں دھونا سعادت سمجھوں گا۔ کہنے لگا لوگوں اگر میری بات کو مانتے ہو تو لوگوں آؤ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو۔ جب قوم نے نفرت کی، قوم پیچھے بھاگی اور ساتھی بگڑے، تنظیم ٹوٹی، جماعت ٹوٹی، افراد پیچھے ہٹے، کعبہ کے رب کی قسم ہے کرسی ڈگمگائی۔ ایمان والو، قرآن نے کیوں کہا تھا وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ تیرا مال و دولت، یہ تیرے محلات، احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں، من اللہ برسولہ، اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ نایاب کہنے لگا کہ اب میری رعایا چلی جائے گی، ہائے میری کرسی نکل جائے گی۔ فوراً ایمان ڈولا اور ایمان سے پھسلا اور کہنے لگا اب وہ محبت نکل گئی، کہنے لگا میں تو صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے دین پہ کتنا پختہ ہو۔ ایمان والو، مال و دولت جو ہے اس کی چمک دمک نے، اس کا اقتدار نے جوش مارا، ہرقل کا ایمان ڈول گیا۔ آخری ایک دو باتیں عرض کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں۔ وہ محبت کے دعوے دارو، کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر بات محبت کی آئی ہے تو صاحب محمد کا رنگ بھی دیکھ لینا۔ قربان جاؤ اٹھا صحیح بخاری کو، پوچھو عروہ بن مسعود سے جو حدیبیہ میں آیا تھا، اور آگے کہنے لگا سہیل بن عمر ہے، کہنے لگا لوگو، کہنے لگا قریشیو کس سے لڑنے چلے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو محبت دیکھی ہے، جو تعظیم دیکھی ہے، کعبہ کے رب کی قسم میں نے دنیا کے اندر کوئی ایسی محبت نہیں دیکھی۔ نبی محمد تھوک پھینکتے، نبی علیہ السلام لعاب پھینکے، اللہ کی قسم اصحاب محمد کے ہاتھوں پہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام وضو کریں،
اور پانی ہاتھوں پہ گر پہ جسم پہ ملنا سعادت سمجھتے ہیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے, اللہ کی قسم ماننے میں جلدی کرتے ہیں. نبی علیہ السلام بعد ارشاد فرمائے, او آدم سے نظریں جھک جاتی ہے, مجھے ایمان سے بتا. قرآن نے معیار دیا, اصحاب محمد کو معیار بنایا. ایک آخری بات یاروں کی بھی کرتا چلا جاؤں, مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. کلمہ نبی کہا اور جن نام اہل سنت والجماعت, سنت رسول اللہ کا طریقہ, والجماعت جماعت سنت اصحاب محمد کی جماعت. اور جب باری آئی دلیل کی, لوگوں نے جشن منایا, لوگوں نے دن کو عید قرار دیا. میں نے کہا دلیل تو دے دو. کہنے لگے ابو لہب جو موجود ہے. کون دلیل ہے؟ مجھے ایمان سے بتا, صرف لفظ سامنے آ جائے, نبی کے دشمنوں میں کعبہ کے رب کی قسم ہے, یہ واحد دشمن گستاخ ہے. اللہ کی قسم جس کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں بددعا کی ہے, نبی کا اور کوئی دشمن ایسا نہیں جس کا نام لے کے قرآن نے بددعا کی ہو. تبت یدا ابی لہب. کہنے لگا ابو لہب نے میلاد منایا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا بخاری کے اندر ہے, کتاب النکاح میں ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہتے خواب آیا. کس کو آیا؟ کہتا پتہ نہیں کس کو آیا. میں نے کہا کیا خواب آیا؟ کہنے لگے خواب یہ آیا, خواب میں ابو لہب ملا. ابو لہب نے کل سے پوچھا بتا کیسی حالت ہے؟ کہنے لگا ہے کہ بے شر حیبت, حال نہ پوچھ, بڑے برے حالات ہیں. غیر انی سقیت بعتاقۃ ثوابا. ہاں اتنا ضرور ہے, ثوابا کو آزاد کیا تو اس سے پلایا جاتا ہوں. میں نے کہا آگے؟ کیا لگا نہیں بس. میں نے کہا اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ یہ ثوابا رسول اللہ کی جو ہے وہ ولادت پہ آزاد ہوئی ہو. جشن تو ولادت کا ہے, لیکن پوری بخاری کے اندر کہیں یہ لفظ نہیں ہے کہ ثوابا نبی علیہ السلام کی ولادت پہ آزاد ہوئی. اٹھا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شارح بخاری ہیں, کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے, نبی علیہ السلام کی شادی ہو گئی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, اور یہی ثوابا ہے. اور ابھی غلام لونڈی ہے, اور لونڈی ہونے کے باوجود ابھی آزاد نہیں ہوئی ہے, شادی ہوگی ماں خدیجہ سے, اور یہ لونڈی گھر آتی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ لونڈی ہے وہ چال و کرب الوفا بے حوالے مصطفیٰ امام ابن الجوزی کی. امام ابن جوزی سے پوچھ, کہا بتاؤ تو صحیح یہ ثوابا کیسی تھی؟ کہا نبی کی شادی ہو گئی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا کرتی تھی, یہ تو ابھی بھی آزاد نہیں تھی. میں نے کہا خواب تو دلیل نہیں ہے, وہ خواب تو امتی کا دلیل تب ہوتا ہے جب خواب کی تصدیق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے. میں نے کہا مجھے ایمان سے بتا, قرآن تو کہے اور کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. وہ ایک طرف یہ غیر ثابت واقعات ہے, ایک طرف قرآن ہے. بتا تیری محبت کا رنگ کیسا ہے؟ میں نے کہا کیا کہا تھا؟ کہنے لگا خواب میں آ کے کافر نے کہا تھا سقیت بحاجی. یا توجہ سے ہر جملہ بات کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. کہتا سقیت بحاجی. میں نے کہا کس نے کہا ہے؟ کہنے لگا ابو لہب نے کہا ہے. میں نے کہا مشرک کافر ہے کہ مومن ہے؟ کہتا مشرک کافر ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم مشرک کافر اتنا بے شرم, اتنا غیرت سے عاری ہوتا ہے. وہ مشرک کافر ہو, وہ تو رب کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا. ایمان سے بتا خواب میں آ کے قرآن سنائے گا؟ وہ مشرک کافر وہ تو رب کے سامنے بھی کھڑا ہو تو جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا. ایمان سے بتا کیا خواب میں آگے قرآن پڑھ کے سنائے گا؟ کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا رب کے قرآن سے پوچھ. مشرک ہے, رب کے سامنے کھڑا ہو کے ساری زندگی غیر اللہ کو پوجا ہے, اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے صرف کہے گا نہیں, قسم اٹھا کے کہے گا واللہ ربینا ما کننا مشرکین. قسمیں اٹھا کے رب کے سامنے کہیں گے
اللہ دی قسم اللہ اساں تے شرک کوئی نہیں کیتا، جڑا ساری زندگی شرک کرے رب دے سامنے قسماں چک کے بھی جھوٹ بولے وہ خواب چاہ کے سچ بیان کرے گا۔ بہرحال بات کہنے کا مقصد یا خدا را اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم اگر محبت کا دعویٰ ہے یاد رکھیے کائنات کا قیمتی ترین عمل ہے، اس کے بغیر ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے، لیکن محبت ذاتی نہیں، محبت خاندانی نہیں، محبت علاقائی نہیں، محبت خالی دعوے کی نہیں، عمل کی، کردار کی، رب کے قرآن والی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار والی۔ اللہ سے دعا اللہ ایسی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ موت دے تو حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔